محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایمان و عمل، عزم و یقین، جرأت و ایثار. ایمان و عمل، عزم و یقین، جرأت و ایثار ہے ملت اسلام کے ہر فرد کا معیار. ہم لوگ مجاہد ہیں، شہادت کے طلبگار. اے دشمن اسلام خبردار خبردار، اے دشمن اسلام خبردار خبردار. ہم اہل محبت کے لیے پھول کی خوشبو، ہم اہل محبت کے لیے پھول کی خوشبو. ہم پیار بھرے دل کے لیے قوت بازو، دشمن کے لیے خون اگلتی ہوئی تلوار. اے دشمن اسلام خبردار خبردار، اے دشمن اسلام خبردار خبردار. دیکھا ہے بہت بار یہ دنیا نے نظارہ، دیکھا ہے بہت بار یہ دنیا نے نظارہ ہے معرکہ جنگ تو ایک کھیل ہمارا. دیکھا ہے بہت بار یہ دنیا نے نظارہ ہے معرکہ جنگ تو ایک کھیل ہمارا. ہم اہل وفا جھومتے جاتے ہیں سردار. اے دشمن اسلام خبردار خبردار، اے دشمن اسلام خبردار خبردار. آتا ہے کچلنا ہمیں طاغوت کے سر کو، آتا ہے کچلنا ہمیں طاغوت کے سر کو. ہم خیر طلب لوگ مٹا دیتے ہیں شر کو. آتا ہے کچلنا ہمیں طاغوت کے سر کو، ہم خیر طلب لوگ مٹا دیتے ہیں شر کو. ہم جانتے ہیں حوصلہ لشکر کفار. اے دشمن اسلام خبردار خبردار، اے دشمن اسلام خبردار خبردار. ہم نعرہ تکبیر سے دنیا کو ہلا دیں، ہم نعرہ تکبیر سے دنیا کو ہلا دیں. ملت کی حفاظت کے لیے جان لڑا دیں. نغمہ ہے ہمارے لیے تلوار کی جھنکار. اے دشمن اسلام خبردار خبردار، اے دشمن اسلام خبردار خبردار. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام، تحریک طالبان افغانستان، مولانا محمد عمر مجاہد، علامہ ڈاکٹر خالد سیما. ہم امریکہ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس پر میں نے ایک مقالہ لکھا تھا. پورا مقالہ میں پڑھ نہیں سکتا، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے اور امریکہ والے اپنے آپ کو امن و امان کا چیمپئن بنا کے پیش کرتے ہیں. میں اعداد و شمار پیش کرنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا کے امریکہ کے ایجنٹوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ اعداد و شمار غلط ہے تو وہ سامنے آ کر بات کریں. ایک ایک حرف کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ اس وقت کائنات کا سب سے بڑا وحشی درندہ دہشت گرد اگر ہے تو وہ امریکہ ہے. امریکہ کی بربادی تک، امریکہ کی بربادی تک عالمی دہشت گرد امریکہ، آواز بفک عالمی دہشت گرد امریکہ. زرداری کو اللہ ہدایت دے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے مقدر میں ہدایت ہے نہیں. یہ آری سے پاکستان کے جڑوں کو کاٹا جا رہا ہے. وہ آری زرد رنگ کی ہے، اس لیے اس کو زرداری کہا جاتا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں اور میڈیا کے احباب کا بھی توجہ چاہتا ہوں. امریکہ آج سے نہیں، 51 اور 52 سے، یعنی 1951 اور 52 سے ایسی مذموم حرکتیں کر رہا ہے جس سے اس کا بھیانک چہرہ کھل کر سب کے سامنے آ رہا ہے. ذرا توجہ چاہتا ہوں. 1950 سے لے کر 1953 تک، 50 سے 53 تک کوئی انوار میں امریکہ نے 3,26,863 فوجی بھیجوائے. ان میں سے 36,000
قتل کیا گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ امریکہ دہشت گرد نہیں؟ جواب سننا چاہتا ہوں. یہ امریکہ دہشت گرد نہیں؟ آگے چلیں. ویتنام کی جنگ میں، یہ پہلی بات کوریا کے بارے میں تھی، اب ویتنام کی بات کر رہا ہوں. ویتنام کی جنگ میں 64 سے 64 سے لے کے 73 تک امریکہ نے 5,49,000 فوجی بھیجوائے. ان میں سے 48,209 فوجی مارے گئے. اس جنگ پر امریکہ نے 686 ارب ڈالر خرچ کیے اور اس جنگ میں امریکہ نے 13 لاکھ انسانوں کا قتل کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ امریکہ دہشت گرد نہیں؟ جواب سننا چاہتا ہوں. یہ امریکہ دہشت گرد نہیں؟ آگے چلیں جی. 90-91 میں فرسٹ گلف وار میں امریکہ نے 6,96,550 فوجی بھیجوائے. 382 مارے گئے. اس جنگ پر امریکہ نے 96 ارب ڈالر خرچ کیے. 2003 سیکنڈ گلف وار، اس میں امریکہ نے پہلی مرتبہ 1,15,000 فوجی بھیجوائے. دوسری مرتبہ 2009 میں امریکہ نے 2.5 لاکھ فوجی بھیجوائے. 4,300 فوجی مارے گئے. اس جنگ پر امریکہ نے 648 ارب ڈالر خرچ کیے اور گلف وار میں مجموعی طور پر 1 لاکھ بے گناہ انسانوں کو قتل کیا گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ امریکہ دہشت گرد نہیں؟ یہ امریکہ دہشت گرد نہیں؟ آگے چلیے. افغانستان میں 2001 میں امریکہ نے 71,000 فوجی بھیجوائے. 171 ارب ڈالر خرچ کیے. اس کے بعد 30,000 مزید فوجی بھیجوائے. 30 ارب ڈالر مزید خرچہ کیا. 79 سے 79 سے لے کے اب تک روس کی جانب سے جو جنگ مسلط کی گئی، اس وقت سے لے کر اب تک یہ جو امریکہ کی جانب سے جنگ لڑی جا رہی ہے، اب تک افغانستان میں ہمارے تقریباً 10 لاکھ بے گناہ بہن بھائیوں کو مارا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ امریکہ دہشت گرد نہیں؟ عالمی دہشت گرد امریکہ، عالمی دہشت گرد امریکہ. تحریک طالبان افغانستان، آواز بزرگ تحریک طالبان افغانستان. مسلمانوں پر الزام دینے والا شرم کرو، حیا کرو، ڈوب کے مر جاؤ. دہشت کی مثالیں تم نے قائم کی ہے. کافر دہشت گرد ہوتا ہے. مسلمانوں نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. اگر آپ کفار کی تاریخ کو کھولیں گے، ان کی درندگی دیکھ کر آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا. یہ جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہلاتے ہیں، اگر آپ ان کے کرتوت دیکھیں گے یہ آپ کو وحشی ٹانتے نظر آئیں گے. یہ امریکہ اور امریکہ کے ساتھی، یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، بے گناہ لوگوں کے دشمن، انسان ذات کے دشمن، امن و امان کے دشمن. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. توجہ چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں. فرانس میں، یہ کافروں کا ملک ہے فرانس. فرانس میں جب جمہوریت کے نام پر انقلاب برپا کیا گیا تو سنے فرانس میں 62 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا تھا. 62 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا تھا. آپ سے پوچھتا ہوں یہ کافر دہشت گرد نہیں؟ جواب سننا چاہتا ہوں. 62 لاکھ لوگوں کو قتل کرنے والے یہ دہشت گرد نہیں؟ آگے چلیں. 1914 کی خطرناک جنگ عظیم، جب یورپین ممالک کا جرمنی کے ساتھ جھگڑا ہوا. توجہ چاہتا ہوں، اس جنگ میں روس کے 17 لاکھ، فرانس کے 13 لاکھ 70,000، 13 لاکھ 70,000، اٹلی کے 4 لاکھ 20,000، آسٹریلیا کے 8 لاکھ، برطانیہ
برطانیہ کے 7,20,000، بلغاریہ کے 1,00,000، رومانیہ کے 1,00,000 اور امریکہ کے 50,000۔ مجموعی طور پر اس جنگ عظیم میں 73 لاکھ اور 38,000 لوگوں کو مارا گیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کافر دہشت گرد نہیں؟ جواب سننا چاہتا ہوں، یہ کافر دہشت گرد نہیں؟ عالمی دہشت گرد امریکہ، آواز نہیں آ رہی ہے، عالمی دہشت گرد امریکہ، تحریک طالبان افغانستان۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ اعداد و شمار ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ دوسری جنگ عظیم میں کفار نے اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے، اور دوسری جنگ عظیم میں روس کے 7,50,000، امریکہ کے 3 لاکھ، برطانیہ کے 5,50,000، اٹلی کے 3 لاکھ، چین کے 22 لاکھ، جاپان کے 15 لاکھ انسان مارے گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں مجموعی طور پر 1,06,00,000 انسانوں کو قتل کیا گیا۔ یہ سب کچھ کافروں نے کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کافر دہشت گرد نہیں؟ جواب سننا چاہتا ہوں، یہ کافر دہشت گرد نہیں؟ آگے چلیں، پاکستان کو دہشت گرد، پاکستان کے مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے، افغانستان کے میرے عزیز مجاہدین کو دہشت گرد کہنے والے، ان کو ڈوب کے مرنا چاہیے۔ انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا تھا امریکہ والوں نے، اور 2,75,000 بے گناہ انسانوں کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ امریکہ دہشت گرد نہیں؟ جواب سننا چاہتا ہوں۔ آگے چلیں، یہ حقائق ہیں، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ دہشت گرد مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ بولے کون ہے دہشت گرد؟ کون ہے دہشت گرد؟ کون ہے دہشت گرد؟ میرے محترم دوستو، حقائق بہت زیادہ ہیں، میرے پاس وقت نہیں۔ میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ کافروں سے امداد لینا بند کر دو۔ ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، خدا کی قسم۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے ملک میں تیل کے ذخیرے، گیس کے ذخیرے، کوئلے کے ذخیرے، معدنیات کے ذخیرے، پاکستان میں سونے اور چاندی کے ذخیرے، دریا، سمندر، بہترین نہری نظام، آباد زمینیں، سرسبز و شاداب چراگاہیں، ہر قسم کی فصلیں، اناج، پھل اور فروٹ، جھیلیں اور آبشاریں، خوبصورت اور عظیم الشان وادیاں۔ یہ کافر مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس وقت پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ بڑھنے والا مذہب اسلام ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ کل یہاں پر بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ ہم نے تہیہ کیا ہے کہ امریکہ کے خلاف اور امریکہ کے چمچوں کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔ امریکہ کی بربادی تک، امریکہ کی بربادی تک، اسرائیل کی بربادی تک، عالمی قوتوں کی بربادی تک، تحریک طالبان افغانستان۔ مولانا فضل الرحمان کو گالیاں بکتے ہیں کچھ لوگ۔ کل امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ نیٹو سپلائی میں اگر کوئی بڑی رکاوٹ ہے تو صرف مولانا فضل الرحمان ہے اور کوئی نہیں۔ میں مولانا کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون یہ عزم مسلم کرتا ہے کہ ہم مولانا کی قیادت میں اس دھرتی پر اسلام کا نظام نافذ کریں۔ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد ابن قائد مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان قدم بلند، جو امریکہ کا یار ہے، جو امریکہ کا یار
27 जनवरी को कराची के समंदर की लहरों ने सोनानी को समंदर पोत कर दिया था, और आज बलोचिस्तान की पहाड़ियों से ये जो रेला आया है इसने बातों को फतों का जनाजा निकाल दिया है, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल जमीयत उलमा इस्लाम का होगा। मैं आखिर में खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि बलोचिस्तान में एक मर्तबा फिर इस्लाम की हुकूमत कायम हो रही है और कुफ्र भाग रहा है। ये कांटे मारता हुआ समंदर, ये लाखों का इज्तिमा कुफ्र के लिए पैगाम मौत है। हमें न छेड़ो, हमें न छेड़ो, हमें न छेड़ो, और अगर छेड़ा तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। हम है खामोश कि बरहम न हो आलम का निजाम, ये समझते हैं कि हमें ताकत फरियाद नहीं। खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उठाए जाएंगे। वाखिर दावना माशाअल्लाह। आने अभी हम दावत खिताब देते हैं तंजीम अंसारुल इस्लाम के मरकजी सालार मोहतरम अब्दुल रज़ाक आबिद लाखो को, वो आए 2 मिनट के लिए आपसे मुखातिब हो। मरकजी सालार मोहतरम अब्दुल रज़ाक आबिद लाखो साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब्दुल रज़ाक आबिद लाखो साहब कदम बढ़ाओ, अब्दुल रज़ाक आबिद लाखो साहब कदम बढ़ाओ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ जनाब सदर कॉन्फ्रेंस और दीगर उलमा इकराम, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि कल जब अंग्रेज साम्राज्य का सूरज पूरी दुनिया में गुरूब हो नहीं पाता था, उस वक्त भी हिंदुस्तान में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ उलमा ने जंग लड़ी, और उस वक्त भी आजादी की जंग उलमाओं ने लड़ी थी। आज 65 साल के बाद फिर आजादी की बात की जाती है। कहीं से पहाड़ों से आवाज आता है, सिंध के मैदानों से आवाज आता है कि हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि ये बात समझनी चाहिए कि आजादी और अलहदगी में फर्क है। उस वक्त भी अलहदगी की बात चली थी, और 1940 की करारदाद के मुताबिक वहां पर हिंदुस्तान में एक अलहदा मुल्क का मुतालबा किया गया था, लेकिन हमारे उलमा इकरामों ने उस वक्त भी अलहदगी से इख्तिलाफ किया था और आजादी की बात की थी। 65 साल गुजरने के बाद मैं उन हजरात को बतलाना चाहता हूं कि आजादी की जंग अब भी हम लड़ रहे हैं। अगर आप आजादी की बात करते हैं और इसमें मुखलिस हैं, तो जिस तरह आपके आबा व अजदाद ने, जिस तरह आपके असलाफ ने हमारे असलाफ के साथ इकट्ठे जंग लड़ी थी, अगर आप दूल्हा दरिया खान और होशो और हिमू की बात करते हैं, तो मैं बतलाना चाहता हूं कि माल्टा के जेलों से लेकर आप हमारे इन पहाड़ों की चोटियों तक अगर उस तारीख का मुताला करेंगे, तो हमारे असलाफों ने इस आजादी के लिए अपनी जानों
خلاف اگر کوئی جنگ لڑ رہا ہے تو امریکیوں کے خلاف جمعیت علماء اسلامی جنگ لڑ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر نیٹو سپلائی بحال ہوئی اور نیٹو سپلائی کے کنٹینرز جانے لگے تو ہمارے لاشوں پر جائیں گے. اور میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی غلطی کی تو جمعیت انصار اسلام کے رضاکار اپنے خون کی بازی لگائیں گے اور ہم نیٹو سپلائی کو کسی صورت میں بحال ہونے نہیں دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رضاکار ساتھی جو جنوبی کونے میں کھڑے ہیں، شمالی کونے میں کچھ جگہیں خالی ہیں، تو لوگوں کی ذرا رہنمائی کریں تاکہ وہ جگہیں بھی بھر جائیں. بڑی مہربانی. عبد القیوم کو 2 منٹ کے لیے کان میں کہو، اس کو بلا لو بس جلدی. ہانے اسا دعوت خطاب جو تھا درگاہ آلہ جی شریف کے روح رواں حضرت سائیں عبد القیوم آلہ جی شریف وارن کے مختصر وقت 2 منٹن جلا چنی تمام سا مخاطب تھے. تکبیر جمعیت علماء اسلام قائد اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر. آپ سارے کہیں زندہ باد. اسلام ہمارا، اسلام ہمارا، اسلام ہمارا، قرآن ہمارا، قرآن ہمارا، علماء ہمارے، علماء ہمارے، طلباء ہمارے، صلحاء ہمارے، فقہاء ہمارے، دستور ہمارا، دستور ہمارا، مجاہد ہمارے، دستور ہمارا، منشور ہمارا، منشور ہمارا، مجاہد ہمارے، سالار ہمارے، رضاکار ہمارے، پرچم ہمارا، پرچم ہمارا، یہ اسلام ہمارا، اسلام ہمارا، طالبان ہمارا. نعرہ تکبیر. قائد محترم تشریف سے جواب ترسا کیا. نعرہ تکبیر. مستقبل کا حکمران، مستقبل کا حکمران، ضرورتمند سیاستدان، ضرورتمند سیاستدان مولانا فضل الرحمان. زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، ہزاروی کی جمعیت، سندھی کی جمعیت، مدنی کی جمعیت، مفتی کی جمعیت، مولانا فضل الرحمان کی صورت میں جمعیت. کھڑے ہو کر استقبال کریں. یہ تیری جمعیت زندہ ہے، یہ تیری جمعیت، یہ تیری جمعیت، یہ میری جمعیت، یہ فضل الرحمان کی جمعیت، یہ شیر کی جمعیت، علماء کی جمعیت، فقہاء کی جمعیت، یہ پیاری جمعیت، یہ سونی جمعیت، حیدری کی جمعیت، شیرانی کی جمعیت، یہ قائد کی جمعیت، یہ قائد کی جمعیت. زندہ ہے جمعیت، مولانا فضل الرحمان کی صورت میں جمعیت. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ ابھی آپ کے سامنے حضرت سید عبد القیوم آلہ جی علیہ خطاب فرمائیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كثر سواد قوم فهو منهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور ہم سفر ساتھیوں، الحمدللہ آج اسلام زندہ باد کانفرنس کے موقع میں آپ اور ہم آج شریک کار ہیں. آج دنیا پر کفر مغلوب ہوتا جا رہا ہے اور اسلام انشاءاللہ آ رہا ہے. مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، کفر کا قلعہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم آج اپنے قائدین کے سامنے اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اس دین کو چلانے کے لیے اور اس جماعت کے نظم نسق کو اور جماعت کے پیغام کو اور اسلام کے پیغام کو انشاءاللہ آخری دم تک انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور جماعت کے پیغام کو دنیا میں کونے کونے میں جا کے پھیلائیں گے. اور انشاءاللہ جو جماعت ہماری جو پیغام دے گی اس پیغام کو گھروں میں لے کر اس پیغام کی پرچار کریں گے. میرے دوستوں اور عزیزوں، آج دنیا میں اسلام کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، سارے باطل نظام ختم ہوتے جا رہے ہیں. اسلام انشاءاللہ اس سرزمین کا مقدر ہے اور آج ہمارے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ وقت لینا مناسب نہیں سمجھتا. انشاءاللہ ہم آخری دم تک آخری خون کے قطرے تک انشاءاللہ اسلام کے لیے قربانی دیں گے. نعرہ تکبیر! قائد اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت قلم بڑھاؤ، قائد جمعیت قلم بڑھاؤ، قائد مفتی سجدہ، قائد مفتی سجدہ، نعرہ تکبیر! یہ امت محمدی امت ہے، یہ موسوی امت نہیں ہے. جنہوں نے کہا تھا انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، یہ حضور کی امت ہے. حضور کی امت انشاءاللہ یہ ایسے جوان ہیں، ایسے پہلوان ہیں، ایسے جرأت مند ہیں جیسے صحابہ نے کردار ادا کیا. آج ہمیں بھی وہی کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے لوگ، ہمارے جماعت کے ساتھی اپنے تن من دھن کی بازی لگانا جانتے ہیں اور لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ اسلامی نظام کے لیے لگاتے رہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم اس میدان عمل میں بڑھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج دنیا کفر آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ہمیں اپنے وزن کا پتہ نہیں ہے لیکن باطل اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کیا قوت ہے. میں آپ سے دوبارہ عہد لیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سارے جمعیت علماء اسلام کے قائدین کے حکم پر تن من دھن کی بازی لگانا چاہتے ہیں یا کہ نہیں. انشاءاللہ العظیم ہماری جان، ہمارے بچے، ہمارے گھر بار اور ہمارا سارا کچھ مل کر اسی اسلام پر قربان ہے. جب تک اتنی قربانی دیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی. صحابہ کرام نے ہمیں یہی کچھ دیا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. حضور نے ہمیں یہی کچھ دیا ہے، ہمیں حضور نے یہی کچھ سکھایا ہے کہ دین کے لیے کٹ مرو، لڑ مرو،
دین ہی مقدر ہے، دین ہی مقدس ہے اور ہمیں دین کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج ہماری جماعت صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے، علی منہاج النبوہ پورے ملک میں کام کر رہی ہے۔ ہم اپنے قائدین سے بے حد محبت کرتے ہیں کہ وہ علی منہاج النبوہ ہمیں چلا رہے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی 2 منٹ کے مختصر وقت کے لیے ہم دعوت خطاب دیتے ہیں ایڈوکیٹ ملک سکندر صاحب کو، وہ آئے اور خطاب فرمائے۔ محترم ملک سکندر صاحب۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قائد ابن قائد جمعیت علماء اسلام کے عظیم قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، جمعیت کے صوبائی قائدین، باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور معزز علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل حضرت مولانا عبدالغفور حیدری، جمعیت علماء اسلام ضلع قلات کے امیر حضرت مولانا عطا اللہ، صوبے کے دیگر قائدین اور ضلع قلات کے دیگر منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج کا عظیم کانفرنس منعقد کیا ہے اور اس کے لیے محنت کی ہے۔ یہ جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ میں آئے ہوئے تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکال کے جمعیت علماء اسلام کی آواز پہ لبیک کرتے ہوئے آج پورے پاکستان میں یہ بتا دیا کہ جمعیت علماء اسلام کا یہ سمندر انشاءاللہ العزیز پاکستان بھر سے لادینیت کو ختم کرے گا۔ آج کا دن 27 مئی قلات میں بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، بلوچستان میں بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور پاکستان کی تاریخ میں بھی یاد رکھا جائے گا۔ یہ اسٹیڈیم، یہ لوگوں کا یہ سمندر، یہ تمام دنیا کے لیے یہ ایک یقیناً یہ ان کے لیے یہ ایک صاف واضح پیغام ہے کہ قلات ایک وہ ریاست جس میں اسلام کا بول بالا رہا ہے، قلات کا وہ عظیم ریاست جہاں بلوچ قرآن اور سنت کے مطابق اپنے فیصلے کرتے تھے، آج یہ پھر جمع ہوئے ہیں اور دنیا کو للکار رہے ہیں کہ جس طرح قلات میں پہلے قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، آج یہاں سے عہد کا تجدید ہوگا اور نہ صرف قلات میں بلکہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ آج آپ کا یہ سمندر پاکستان، بلوچستان اور قلات کے تمام طاغوتوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ اب تمہاری تمام منفی قوتیں آج کے بعد ختم ہوں گی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ لاکھوں کا اجتماع، آج جمعیت علماء اسلام نے، آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں زبان خلق نقارہ خدا، کراچی میں یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں سونامی ہے، فلاں ہے۔ جب جمعیت علماء اسلام کا یہ علماء کا سیلاب آیا تو اس کے بعد کسی نے بھی نہیں کہا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، سب نے کہا کہ لوگ جمعیت کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد یہ سمندر پشاور کی طرف چلا گیا تو پشاور والوں نے کہا کہ لوگ اسلام زندہ باد کی بات کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ پھر جب یہ بہاولپور کیا تو بہاولپور کے لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں صرف اور صرف اسلام زندہ باد ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور آج قلات میں بھی یہ سمندر ہے اور یہ تمام دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ سوائے اسلامی نظام کے اس پاکستان میں اور کوئی نظام نہیں ہوگا۔ 'وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین'۔
خطاب دیتے ہیں مدبر اسلام، مفکر اسلام، فلسفہ اسلام، مرد کلندر، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب کو وہ آئے اور خطاب فرمائے. حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب. نعرہ تکبیر! سب کھڑے ہو کر استقبال کریں. نعرہ تکبیر! امام سیاست مولانا محمد خان شیرانی، امام سیاست مولانا محمد خان صاحب شیرانی. وقت گزر جائے گا پھر وقت نہیں دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں سارے ساتھی، تشریف رکھیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونستنشره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا